آڈینس سے ایک کوشچن ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وڈ شعیب اختر بی اے گڈ ہیڈ کوچ فار ہیڈ کوچ کی بات کر رہا ہوں, وڈ بی اے گڈ ہیڈ کوچ فار دا نیشنل ٹیم. سلیکٹر کی بات چل رہی ہے, ایون اے ہاں سلیکٹر. ہاں ایون اے سلیکٹر. تو میرا تو خیال ہے. السلام علیکم گائز, ویلکم اگین ٹو دوسرا ویو پوڈ کاسٹ. یہ ایپیسوڈ 14 کا لاسٹ پارٹ ہے, اور تھینک یو اگین آپ لوگوں نے پھر جوائن کیا. تھینک یو گائز فار ہینگنگ آؤٹ. آپ لوگ ہمیشہ پوڈ کاسٹ کے لیے بڑا مزہ آتا ہے, فالوئنگ دا پوڈ کاسٹ, انگیج کرتے ہیں کامنٹس میں آپ کے ساتھ, اور اس چیز میں سب زیادہ مزہ آتا ہے, جسٹ گیٹنگ ٹو نو یور گائز اوپینین کیسے مختلف ہوتی ہے. اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہتا ہوں چینل کی پروگرس کے بارے میں تھوڑا آپ لوگوں سے. جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے, آپ کا ہی چینل ہے, دوسرا بھی فینس کا بھی ہوا, اور سبسکرپشنس کا یہ سین ہے کہ although 85% of you are watching, you're not subscribed. تو یہ ہے کہ صرف 15% لوگ سبسکرائب ہیں, اور یہ صرف آخری مہینے کی بات ہے. تو فریش لوگ ہی دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے, تو ڈو سبسکرائب if you haven't already done so. What are you waiting for, right? اور جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں بڑی دیر کے سبسکرائب ہیں, لائک کرتے ہیں ہماری ویڈیوز کو, اینڈ وی گریٹلی اپریشیٹ دیٹ. بتانا چاہتا ہوں یوٹیوب میں لائکس ہوتی کیا ہیں, اٹس ناٹ لائک فیس بک اور اینی جس کی زیادہ لائک ہوں یہ ایسا کچھ نا, یا مجھے پتہ بھی نہیں چلتا میری ویڈیوز کون لائک کرتا ہے, فیس بک کی نوٹیفکیشن آ جاتی ہے. یوٹیوب میں لائکس کا مقصد یہ ہے کہ بس یوٹیوب کو پتہ چلے کون سی ویڈیو آگے پوسٹ کرنا ہے, کس ویڈیو کو دکھایا جائے لوگوں کو. تو جتنی آپ لائک کریں گے اتنی ویڈیو آگے دکھائی جائے گی, مجھے نہیں پتہ چلے گا یا کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا, اور بس چینل کی مدد ہوگی. تو جیسے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ کا ہی چینل ہے, تو اگر آپ لوگوں نے تھوڑی ہیلپ کرنی ہے, اور انشاءاللہ ہمیں بہت مزہ آتا ہے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بنانے کے لیے. اب ہمیشہ ہم لوگ فارورڈ کرتے ہیں, اور تھوڑا سا اگر آپ لوگوں نے گیو بیک کرنا ہے چینل کو, آل وی آسک فار آر دوز سبسکرپشن اینڈ لائکس. تو اس کے علاوہ تھینک یو اگین فار ہینگنگ آؤٹ. اور عدنان بھی ہمارے ساتھ ہے آج, اور آج کیا ٹاپک ہے عدنان ہمارے پاس؟ آج سب سے پہلے میرے خیال سے سب سے پہلے سب کو السلام علیکم, ہیلو, نمستے, ست شری اکال, اینڈ تھینک یو فار واچنگ. اینڈ پلیز محسن نے جو بات سنی ہے کہیے آپ اس کو, پلیز اس پہ عمل کریں, اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں, اور کامنٹس میں اپنے سجیشن ضرور دیں تاکہ ہم آپ کی سجیشن کامنٹس آتے ہیں یار. ہاں تو ضرور اس کو پلیز جاری رکھیں. تو یار آج سب سے ایک تو امپورٹنٹ ٹاپک ہے, مصباح الحق کا تقریباً 1 سال پورا ہو گیا. لاسٹ اگست میں وہ سپٹمبر میں اپوائنٹ تھا, سپٹمبر اسٹارٹ ہو گیا, تو ان کا 1 سال ہیڈ کوچ چیف سلیکٹر ڈیول رول پورا ہوا. تو ہم ایک ان کا ریویو کریں گے, اور ہم یہ ڈسکس کریں گے کیا ان کی ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے ایک بہت بڑے فاسٹ بولر سے جن کا نام بہت چل رہا ہے میڈیا میں بڑے عرصے سے, کہ شاید ایک رول وہ لے لیں ان سے. یہ آج کے ٹاپکس ہیں, اور آپ باقی محسن آپ بتائیں. بہترین, لیٹس گیٹ. تو عدنان یہ آپ نے بتا دیا کہ سال پورا ہو گیا آلموسٹ, اور یہی کہا تھا وسیم خان نے کہ سال دے رہے ہیں ہم, اور پھر ہم آپ کی ایویلیویشن کریں گے. اگر پرفارم کرو گے تو ٹھیک ہے, کیونکہ ڈوئل رولز ہیں. تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈوئل رولز کا ایکسپیریمنٹ تھا, وہ اب لوکنگ بیک آن اٹ, ہاؤ سکسیسفل واز اٹ؟ یار دیکھو کتنا سکسیسفل ہے کتنا فیلئر ہے تو سب کے سامنے ہے, اس پہ ہم کیا بات کریں. یار جو محسن ہماری پہلی سیریز تھی سری لنکا کے اگینسٹ, تو مصباح الحق صاحب نے پہلا جو ڈیسیژن لیا ایز ہیڈ کوچ چیف سلیکٹر, وہ عمر اکمل اور احمد شہزاد کا کم بیک تھا, جس پہ اگر آپ کو یاد ہو اس وقت بھی بہت کرٹیسزم ہوا کہ بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے. لیکن مصباح الحق صاحب نے اپنی کلیئرٹی دی, اور پھر احمد شہزاد صاحب آئے, انہوں نے اپنا ٹائم لیا, بابر اعظم کو پریشر میں ڈالا, دونوں میچوں میں آؤٹ کر کے وہ خود چلے گئے, ان سے اسکور بھی نہیں ہوا, عمر اکمل سے بھی کوئی اسکور نہیں ہوا. پھر آسٹریلیا ہم جاتے ہیں, میرا اگلا جو سب سے بڑا وہ تھا مصباح الحق صاحب کی سلیکشن پہ. پہلے میں سری لنکا کی وہ بس تھوڑی بات کر لیتا ہوں, جو ان کی سلیکشن ہوئی تھی احمد شہزاد اور عمر اکمل کی. ہاں آپ بتائیں نا کہ جسٹیفائڈ تھی. یار یہ مجھے بتائیں کہ مطلب آؤٹ آف دا بلو لائے بندہ, کہ یہ مجھے پتہ ہے کہ ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, تو میں نے اس لگا پی ایس ایل کی پرفارمنس پہ آ رہے ہیں, کی پرفارمنس ہے, پی ایس ایل کی پرفارمنس ہے, اور سینئرز کو شاید وہ رسپیکٹ دینا چاہ رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں اس نے بہت زیادہ ایسی کوششیں کی ہیں, آؤٹ آف دا باکس کوششیں کی ہیں, جو لوگ انتظار کر رہے تھے جن چیز کا. کچھ لوگ عمر اکمل کا انتظار کر رہے تھے ریٹرن کا, کچھ لوگ احمد شہزاد کر رہے ہوں گے انتظار, جس طریقے سے فواد عالم کا انتظار کیا, لیکن انہوں نے نہیں پرفارم کر دیا. مجھے مسئلہ وہاں پہ تھا جب لے آئے انہوں نے, بے شک پی ایس ایل کی پرفارمنس جو بھی, اس کے بعد جب آپ نے ڈراپ کیا انہیں 2 میچز کے بعد, 2 بالوں کے بعد, تو وہ کیا کانفیڈنس دیا ہوگا آپ نے کہ اگر آپ کو ڈراپ کریں اگلی بار پتہ نہیں چلو 3-4 سال بعد ملیں گے. کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا, مصباح الحق صاحب کا ہمیشہ ایک ایشو رہا ہے کہ وہ ایک ڈیسیژن لیتے ہیں پہلے, اور پھر وہ اس پہ کھڑے نہیں رہتے. وہ جب ڈیسیژن بیک فائر کرتا ہے اور میڈیا کا پریشر آتا ہے, وہ فوراً پیچھے مڑ جاتے ہیں اس ڈیسیژن سے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. مصباح الحق صاحب نے صرف میڈیا پریشر تھا, کیونکہ میڈیا نے بہت کرٹیسائز کیا کہ یار پھر کم بیک کرا. اچھا اس کے بارے میں اور کریں گے میڈیا کے اوپر بڑی. ابھی آپ آسٹریلیا میں جا رہے تھے, اس کے آسٹریلیا کا دورہ تھا ہمارا. ہاں آسٹریلیا کا ٹور تھا. اچھا اب وہاں جو ہے مصباح الحق صاحب نے احمد شہزاد عمر کو ڈراپ کر دیا 2 میچوں بعد ہی.
یعنی مطلب ہے کہ آپ نے میڈیا کے پریشر میں آ کے ڈراپ کر دیا. پھر وہاں آپ نے چلو T20 میں تو ٹھیک ہے, جو آپ کی ٹیم تھی آپ نے سرفراز کو کپتانی سے ریٹائر آؤٹ اس کو ڈراپ بھی کر دیا. یو وینٹ ٹو دا نیو کیپٹن اور آپ نے سرفراز کو باہر کر دیا. پھر آپ رضوان کو T20 میں سلیکٹ کر رہے ہو. اب نوئنگ کہ رضوان کا T20 ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے, نو ڈاؤٹ ہی از اے ویری گڈ کیپر, تو آپ کس سوچ سے رضوان کو لے کے جا رہے تھے؟ جب آپ نے کم بیک کروانا ہی تھا احمد شاہ اور عمر اکمل کا, تو پھر آپ کامران اکمل کا بھی کروا دیتے, کیونکہ اس سے اچھا T20 بیٹسمین تو نہیں ہے پاکستان میں اس وقت, اور وہ کیپر بھی ہے, پلس آپ کا فخر رضوان کی جو آؤٹ آف فارم ہے کہ اوپر سے وہ پاور ہٹنگ نہیں کر پاتا, اسکور نہیں کر پاتا, وہ بھی سارٹ ہو جاتا. لیکن یو وینٹ ان ود رضوان. دین اگین وہاں پہ جا کے آپ نے جو ہے آپ ہار گئے. پھر ٹیسٹ سیریز میں مصباح الحق صاحب نے کہا کہ بھائی عامر اور وہاب تو ریٹائر ہو گئے ہیں, ہمیں چھوڑ گئے ہیں, تو ہم نسیم شاہ اور موسیٰ اور موسیٰ جو بھی بوائز لے گئے. پھر پہلے ٹیسٹ میچ میں عباس کو نہیں کھلایا, جو پچھلے ایک سال سے مین بالر تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا اس نے پاکستان کو میچ جتا رہا تھا, کیوں نہیں کھلایا, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں آئی. پھر مصباح الحق صاحب سے بندہ پوچھے کہ نا عامر اور وہاب تو نہیں ہے بھائی, آپ کے راحت علی تو تھا نا, سہیل خان تو تھا نا, عثمان شنواری تھا نا, تاوش خان تو تھا نا, ہاں ایٹ لیسٹ ڈومیسٹک ایکسپیرینس بالرز تھے نا. آپ بالکل ہی مطلب کہ اس پیس اٹیک کا ایکسپیرینس دیکھ لیں. نسیم شاہ کے 6 فرسٹ کلاس میچ, آئی تھنک موسیٰ کے 4 میچ, اور شاہین شاہ افریدی کے 5-6 میچ, 2-3 ٹیسٹ میچ میں لا کے. اس ٹیسٹ میچ کے بعد ہم آسٹریلیا میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم آسٹریلیا کو آؤٹ کر دیں گے جا کے. یہ کیا سوچ تھی, مجھے نہیں سمجھ آئی. یار یہ جو بات تھی آپ کی آسٹریلیا کا جو دور تھا, اس کے بعد اس کے اندر لوگوں کو فیل ہوا کہ مصباح کافی یاریاں ادا کر رہے ہیں, اور عمران خان جیسے پلیئرس کی واپسی, اور جو ان کے ڈپارٹمنٹ کے پلیئرس تھے, یہ بھی بات چل رہی تھی کہ ان کو تھوڑا فیور مل رہا ہے. ایک اور بندے کی واپسی ہوئی تھی, اس کا نام تھا عثمان قادر, اور وہ لیگ اسپنر ہیں نروم عبدالقادر کے بیٹے, اور ان کی بڑی انٹرسٹنگ انکلوژن تھی, کیونکہ اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ شاداب یہ یاسر کی جگہ کوئی اور بولر, کہتے ہیں کون ہے ڈومیسٹک میں, کوئی بتاؤ تو صحیح. تو کسی نے ایسی اس بندے کا نام دیا, اور پتہ چلا کہ بڑے میں سلیکٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, اور آسٹریلیا گیا یہ لیگ اسپنر, اینڈ ہی وازنٹ پلیڈ, اور اس کے بعد چانس نہیں دیا, اینڈ وہ غائب ہو گیا. اور جو مجھے سن گیا تھا کہ اور اوپر سے آئی بات کہ اس کو ٹیم میں ڈالو, لیکن یہ بھی ہوا تھا کہ یہ بندہ بھی آیا تھا لیکن بغیر کھیلے چلا گیا. اچھا, اور مزے کی بات ہے کہ عثمان قادر پچھلے 4-5 سال سے ویسٹ پرتھ, ویسٹرن آسٹریلیا کی جو شہر ہے, ویسٹرن آسٹریلیا اسٹیٹ ہے, پرتھ سٹی ہے, وہاں رہتے ہیں. اور انہوں نے پچھلے سال آ کے 2018 میں 2 سال پہلے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ میں آسٹریلیا کے لیے اپلائی کر رہا ہوں, سٹیزن شپ وغیرہ جو بھی میرا پیپر ورک ہوتا ہے میں وہ پورا کرنا چاہتا ہوں. اور his intentions was pretty clear کہ he wanted to play Big Bash and he was playing Big Bash, he wanted to play for Australia. انہوں نے بڑا کلیئر کر کے بات بولی تھی. اور ایک دفعہ نہیں, ان کے 2-3 انٹرویوز ہیں پاکستان میں کہ میں پاکستان آتا جاتا رہتا ہوں, لیکن میں رہتا ہوں آسٹریلیا میں, اور میں آسٹریلیا سے ہی کھیلنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں, اور پھر مصباح الحق صاحب نے ان کو کم بیک کرایا. اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ بابر اعظم کے بڑے اچھے دوست ہیں, بابر اعظم کپتان بنے رہے, تو بابر اعظم کے کہنے پہ ہوا ہے. تو پھر اچھا مزے کی بات یہ کہ اگلی سیریز کے بعد وہ آسٹریلیا میں تو میچ بھی نہیں کھیلے, اس کو ٹیم سے باہر ہو گئے. کھیلے ہی نہیں, پتہ نہیں کیا, کچھ سمجھ نہیں آئی سلیکشن کی. لیکن جو ان کی سلیکشن تھی نسیم شاہ کی, اور جو ینگسٹرز کی انکلوژن تھی ان کی, بے شک اٹ ڈینٹ گو تھرو موسیٰ خان کی وغیرہ, لیکن انہوں نے کوشش کی. میں اس چیز کی داد دیتا ہوں کہ مطلب تھوڑا انہوں نے کوشش کی, انہوں نے کی بیک دا بوائز, لیکن نہیں ہو سکا. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا دورہ ہی بڑا مشکل گیا. افتخار وہ انہوں نے انکلوڈ بھی کیا تھا, افتخار نے تھوڑا پرفارم کیا آسٹریلیا میں. افتخار میں بڑی بات ہوئی تھی کہ مصباح اور افتخار کی کریئر بڑے سملر ہیں وغیرہ وغیرہ, اور اسے سمپتھائز کرتے ہیں وہ تھوڑا ایسا کچھ. لیکن افتخار نے دکھایا کہ تھوڑا بہت کھیل سکتے ہیں. اس کے بعد آسٹریلیا کے بعد ہم عدنان کدھر گئے, آسٹریلیا کے بعد بنگلہ دیش کی ہماری سیریز ہوئی. اب یہ جو سیریز ہوتی ہے, اب اگینسٹ بنگلہ دیش آپ کو ہوم سیریز مل جائے, اس سے اچھا کیا چانس ہے کہ آپ بھائی حسنین, موسیٰ اور سارے جو بھی آپ کے ینگ بیٹسمین بیٹھے ہیں باہر, خوشدل شاہ. اچھا خوشدل شاہ بھی کوئی ایک میچ کھلایا آسٹریلیا میں, اس کے بعد وہ پاکستان سے کھیلے ہی نہیں, اسکواڈ میں ہوتے ہیں کھیلتے نہیں. اس کے بعد ہم نے جو ہے بنگلہ دیش والی سیریز میں شعیب ملک اور حفیظ کا کم بیک کروا دیا, جو اگین میری سمجھ سے باہر تھا کہ بھائی آپ کو ایکسپیرینس چاہیے تھا, تو ایکسپیرینس آپ کو آسٹریلیا میں نہیں چاہیے تھا, اور بنگلہ دیش کے خلاف اپنی ہوم کنڈیشنز میں چاہیے تھا. یہ مطلب کہ اپنے پلیئرز کو پروٹیکٹ کرنا تھا کہ ایزی جگہ چانس دے دیں گے, مشکل جگہ میں کیوں انہیں تکلیف دیں گے, کیونکہ اس وقت کتنی باتیں چل رہی تھیں. دس واز مطلب پوسٹ 2019 ورلڈ کپ, وہ بول رہے تھے کیریئر تو ختم ہے وغیرہ وغیرہ باتیں چل رہی تھیں ساری. اور دونوں نے ایک 50 کر دی, اور ٹیم میں ان کی جگہ پکی ہو گئی. اس کے بعد آئی تھنک سری لنکا بنگلہ دیش والی ٹیسٹ سیریز تو وہ تو ہم جیت گئے دونوں, ون آف ٹیسٹ میچز. لیکن اگین میرا اگین یہ تھا مصباح الحق صاحب پہ کہ فواد عالم کو آپ نے وہاں کیوں نہیں چانس دیا.
ٹھیک ہے آپ اسد شفیق کو کسی کو آپ روٹیشن یار اگر آپ بنگلہ دیش کے خلاف روٹیشن پالیسی نہیں لے کے آ سکتے تو پھر آپ دنیا میں کسی ٹیم کے خلاف روٹیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے فواز عالم شوڈ ہیو پلیڈ اگینسٹ بنگلہ دیش. وہ بات مجھے یاد ہے آپ کا پوائنٹ, اور وہ اس لیے ایسے ہوا تھا کیونکہ حارث سہیل کو کھلایا گیا تھا, اور حارث سہیل اس وقت بہت آؤٹ آف فارم, لیکن ان کو چانس مصباح دینا چاہ رہے تھے کہ واپس اپنی فارم میں. حارث سہیل بھی بڑے فٹ پلیئر ہیں اور اس لیے انہیں چانس ملا, خیر ہے وہ نہیں پرفارم کر سکے. اب فواز عالم کی باری ہے. اسد شفیق جو ہے وہ تو آپ کی ٹیم کا مستقل رکن ہے نا, اس کو آپ ایک سیریز میں روٹیشن نہیں ہوتی, دنیا پوری روٹیشن. ہاں مطلب کہ یار انگلینڈ ہی روٹیشن کر رہا, بیئرسٹاف کو باہر اٹھایا تھا ٹیسٹ میچز میں, بٹلر تھرو آؤٹ کھیلتا رہا, اپنے فاسٹ بولرز کو روٹیٹ کرتے رہے, کبھی آرچر بال چلا کرا کنڈیشن میں چانس دی اور پھر جب آؤٹ ہوئے تو اس کے اوپر آئیں گے ابھی. ہاں تو اس کے بعد تو پھر یہ سیریز ہماری ہوگی سری لنکا بنگلہ دیش کی. اس کے بعد پھر ہم آگے انگلینڈ میں, اور انگلینڈ میں ابھی ہم نے میرا خیال ہے پچھلے ہفتے پورا شو کیا ہے مصباح الحق صاحب کی سلیکشن پہ. انکنسسٹنٹ ان کی سلیکشن آئی تھی کہ وہ پلیئرز لے جاتے ہیں. حیدر علی شوڈ ہیو پلیڈ فرام دی فرسٹ ٹل دی لاسٹ 20 مین اسکواڈ سے 29 مین اسکواڈ میں کوئی اسپنر نہیں تھا. آپ کے جو لیڈنگ پرفارمرز تھے ڈومیسٹک وہ چوز 29 مین. یار لیڈنگ پرفارمر چھوڑو, آپ نے 6 ٹیمز کا آپ نے 6 ٹیمز کا ٹورنامنٹ کر دیا فرسٹ کلاس. اس ٹیم کا جو مین آف دی ٹورنامنٹ تھا ظفر کوہر, وہ 29 میں نہیں آیا. وہ تو کوئی کچھ پلیئرز کے کووڈ پازیٹیو آنا شروع ہے تو پھر اس کی جا کے جگہ بنی, اور وہ انٹرا اسکواڈ سے بھی نہیں کھیل پایا. مطلب اتنا وہ کیا گزرا تھا کہ وہ جو انٹرا اسکواڈ میچز ہوتے تھے وہ بھی نہیں کھیل پایا. وہ مطلب 22 میں اس کی جگہ نہیں بن رہی تھی. تو یہ میرا سوال ہے مصباح صاحب سے کہ یار کہ کیا ہے وجہ کہ ایک ایسا پلیئر جو پلیئر ٹورنامنٹ ہے ہو کین بال لیفٹ آرم اسپن اور بیٹنگ. اب عدنان آتے ہیں اپنی بات پہ. ٹھیک ہے ابھی شعیب اختر پہ جائیں گے, اس سے پہلے بات پہ آتے ہیں کیا مصباح الحق کو اپنی چھٹی کروا دینی چاہیے انہیں, اور کس رول سے ہمیں چھٹی کروانی چاہیے انہیں. میرا موسم بڑا کلیئر اوپینین ہے کہ مصباح الحق کو ایک رول چھوڑنا چاہیے, اور میری اوپینین میں وہ رول کوچنگ کا ہونا چاہیے. سلیکشن مصباح الحق سب کر سکتے ہیں اچھی. مصباح الحق صاحب ڈومیسٹک کرکٹ میں بہت انوالوڈ رہے ہیں, بہت زیادہ انوالوڈ رہے ہیں, اور someone who has played a lot of domestic cricket, he can go around watch domestic cricket. اور میرے حساب سے کوچنگ میں کوئی نیا رول آنا چاہیے, کوچنگ میں کوئی نیا مائنڈ سیٹ آنا چاہیے. آئی تھنک کوچنگ میں وی ڈونٹ نیڈ اے سارٹ آف پرسن جو مصباح الحق ٹائپ ہو. کوئی ضروری نہیں ہے کوئی بہت بڑا نام ہو, کوئی انضمام ہو, کوئی مصباح ہو, کوئی محمد یوسف ہو, اور جن کا نام میں لینا چاہ رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں. ابھی آئیں گے ان پہ, ابھی بات کریں گے. ہاں تو میرے خیال سے کوچنگ میں ایک ایسا پاکستان کو نام چاہیے جو the one who takes a back seat, تھوڑا سا بیک سیٹ پہ ہو, تھوڑا کپتان کو اپنی اتھارٹی جمانے دے اور اس کو اپنی پلینگ 11 کھیلنے دے, تھوڑا سا پیچھے رہے. کیونکہ مصباح الحق صاحب اگر کوچ ہوتے ہیں تو بہت لائم لائٹ میں آتے ہیں, کیمرہ ان کے اوپر ہوتا ہے, وہ ڈریسنگ روم سے آ کے جی اشارے کر رہے ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ لائم لائٹ میں ہوتے ہیں. لیکن اٹس بیٹر کہ وہ سلیکشن جاب کریں, کوچنگ کسی ایک ایسی پرسنالٹی کو دیں تھوڑا لائم لائٹ سے پیچھے رہے. سمجھ آ گیا. اب میں بات کروں گا لائم لائٹ والی بات سے, مجھے یاد ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب مصباح الحق کیپٹن تھے, ان کو بہت بار میڈیا پوچھتی تھی کہ بھائی آپ کھیلتے رہتے ہو آرام سے, آپ اوپر بھی نہیں آتے, آپ کچھ نہیں کرتے, ٹک ٹک کرتے رہتے. کہتا ہے میڈیا آ کے کہتے ہیں بہت اکثر آ کے آپ سنتے تھے کہ جب بھی میں کریز پہ آتا ہوں 10 for 3 ہو جاتے تھے, اور انہوں نے تو ویسے ہی آؤٹ ہو جانا تھا. پوری ٹیم کو نا ایک طریقہ ہوتا ہے کیپٹن کا بولنے کا, ٹھیک ہے. اور اگر میں اس انٹرویو کو دیکھتا ہوں نا, میں کہتا ہوں پوری ٹیم کو ڈیگریڈ کر رہے, سمجھ آ رہی ہمارے سامنے ٹیم کھیل رہی ہے ایسے, لیکن ایٹ لیسٹ بیک دا بوائز. تو یہ عادت جو ہے نا, ان کے پہ کرٹیسزم بہت ہوتی ہے لیکن یہ عادت سے ہوتی ہے. اب جہاں تک کوچنگ اور سلیکشن کی بات ہے, کوچنگ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, کوچنگ سے انہیں ہاتھ اپنا اٹھا لینا چاہیے. سلیکشن میں وہ قرار رہ سکتے ہیں کیونکہ اونلی ریسنٹلی ہی واز پلینگ ڈومیسٹک کمپٹیشن. لیکن جس طریقے سے سلیکٹرز کو پیچھے سے سیک کیا گیا, ان سے پوچھے بغیر نئے سلیکٹرز کو لے کے آیا گیا, کیا یہ ایک سگنل ہے پی سی بی کی طرف سے کہ کیا مصباح کو بھی اپ دیا جائے گا ان کی جگہ؟ کیونکہ ان سے پوچھنا تو چاہیے تھا ایٹ لیسٹ, آئی وڈ گیس کہ سلیکٹرز لا رہی ہیں یہ ہیں وہ ہیں. اور جہاں تک بات رہے گی کوچنگ کی, اس کے اوپر میں بلیو کرتا ہوں اور بندہ آنا چاہیے, کیونکہ آل آف دی ریزنز یو مینشن. اب اس بندے کے اوپر جائیں, شعیب اختر صاحب کے اوپر جن کی بات چل رہی ہے نئے پل کے لیے. یار آپ تو بہت بڑے فین ہیں, آپ سے انتظار نہیں ہو رہا کہ ہم ان کا ذکر کریں, تو آپ شروع کریں. آپ مجھے بتا دیں کہ اور فینس کو بھی کہ give us good 2-3 reasons why you think he is suitable for coaching of Pakistan. ٹھیک ہے, آپ بھی بہت بڑے فین ہیں نا, آپ فین ہیں نہیں؟ نہیں میں شوستر صاحب کی obviously respect میں ہر بندے کی کہتا ہوں جو پاکستان کھیلا ہے, لیکن I was never a big شوستر fan and I still am not a big شوستر fan.
Obviously, he's a test cricketer. He has played 46 test matches. He has won Pakistan some games, but I'm never a big Shoaib Akhtar fan personally. Universe's fastest bowler. अच्छा देखो, तो मुझे विकेट टेकर बॉलर चाहिए. ठीक है, मुझे समझ आ रही है आप क्या कह रहे हैं. आप जिस चीज से इम्प्रेस होते हैं ना, मुझे पता है टेक्निकलिटी वगैरह से. मैं भी बताऊंगा कि हमारी टीम को टेक्निकलिटी क्यों इस वक्त नहीं चाहिए और हमें वो क्यों चाहिए जो शोएब अख्तर ला सकता है इस वक्त. मुझे आप बताएं, आप सोच के शोएब अख्तर आइडियल बंदा है कोचिंग के लिए. अच्छा, पहली बात तो शोएब अख्तर को मैं एज सिलेक्टेड नहीं कंसीडर कर रहा, मैं सिर्फ एज बॉलिंग कोच कंसीडर कर रहा हूँ. इवन हेड कोच पॉसिबल इफ यू वांट टू मेक दैट रिस्क, लेकिन कोचिंग डिपार्टमेंट में अब सीन ये कि जो आपका बॉलिंग कोच है इस वक्त वकार यूनुस, वो बड़ी देर का बॉलिंग कोच है. मुझे तो याद जब से है वो नहीं बड़ी देर का नहीं है, ये माशाल्लाह उनका चौथा स्टेंट है. इससे पहले वो 2 दफा हेड कोच और 1 दफा बॉलिंग कोच रह चुके हैं. ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, मुझे बताएं इन्होंने क्या किया. पहली बात तो यंग बॉलर करते रहते हैं. पहले तो आमिर आ गया आउटस्टैंडिंग टैलेंट वगैरह ना, उसके अलावा यंग बॉलर इन्होंने कौन सा खुद ही इन्होंने डेवलप किया. जहाँ तक मुझे रिसेंटली नजर आए, नसीम शाह, मूसा खान, सारे बॉलर, हारिस रऊफ, सारे अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उस तरीके से वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. मुझे जहाँ तक लग रहा है ट्रांसफर ऑफ नॉलेज की कमी आ रही है यहाँ पे. जो शोएब अख्तर जिस तरीके से आके शायद समझा सकते हैं, वो वकार यूनुस नहीं समझा सकते. मुझे बता दो कि मुझे तो समझ नहीं आती कि वकार यूनुस साहब जो हैं, उन्होंने वो जो खुद करते थे वो इन लड़कों से क्यों नहीं करवा सकते. बस एक ट्रांसफर ऑफ नॉलेज की कमी आ रही है, पता नहीं क्या कोई गैप है. इसलिए मैं चाह रहा हूँ शोएब अख्तर आके गैप फिल कर दे. और जहाँ तक बात रह जाती है आपकी बैक सीट वाली, ये मैं आपसे फुली एग्री करता हूँ. मुझे लगता है ये बंदा ऐसा कोच होगा कि इंडिया में आके ऑन बिहाफ ऑफ बाबर आजम पाकेगा और उसको बैक, हाँ एग्जैक्टली ऐसी बातें करेगा. ठीक है, वो जब लाइमलाइट में आएगा उसको डिफेंड करने के लिए, उसको बैक करने के लिए आएगा. ऐसा कोच चाहिए हमें, ऐसा बंदा चाहिए जो टीम का कर सके. तो यूनुस खान है टीम में, ठीक है, वो भी कोचिंग में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रखते, उन्हें ले आया तो व्हाई नॉट दिस गाय. ठीक है, हमें वो चीज़ चाहिए, एक्स्ट्रा एड्रेनलिन चाहिए इस वक्त टीम को, जो मिसबाह हक नहीं प्रोवाइड कर सकते. नहीं, मुझे लगता है कि शोएब अख्तर आ जाएंगे ना टीम में. शोएब अख्तर बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन है. उनके एटीट्यूड और उनके टेम्परामेंट के इश्यूज तो पाकिस्तान टीम में थे जब वो जंग थे ना, तो वो उनकी वही तो बता रहा हूँ ना कि हम कैसे कह सकते हैं अब नहीं होंगे. दूसरी बात ये है कि जब वो आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में होंगे. आई थिंक कि वो बहुत ज़्यादा पावर अपने पास रखने की कोशिश करेंगे. जो अभी हम मिसबाह से डिसएग्री करते हैं कि अभी कोच को इतनी पावर नहीं मिलनी चाहिए, अगर हमने चेंज करके घूम फिर के उसी चीज़ पे जा रहे हैं दोबारा, कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें. तो ये मेरे पॉइंट है कि आई वुड रादर वांट समवन बेसिक इंटरनेशनल हो, लोकल ना हो, कोई फॉरेन कोच भी हो जो थोड़ा पीछे रहे. मुझे जिस तरह जॉन बुकैनन ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच जब 3 वर्ल्ड कप जीते, किसी को पता भी नहीं है कि ही डिडंट इवन प्ले मच क्रिकेट. आई गेस ही डिडंट इवन प्ले मच क्रिकेट. और गैरी कस्टन भी थे, सबसे बड़ी एग्जांपल है. हाँ, बॉब वुलन पाकिस्तान में ही वाज ऑलवेज यूज्ड टू टेक अ बैक सीट. तमाम वाज द वन हु वाज इन द ड्राइविंग सीट. और बारिंग दैट 2007 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान हैड अ गुड रन. पाकिस्तान वाज pretty good, especially in test cricket. मुझे बल्कि अगर आप मेरे से पूछें with all due respect to शोएब अख्तर, I think it would be a worse choice than मिसबाह अलहक. चले, ये आपकी ओपिनियन, ठीक है, मेरी ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूं. क्योंकि मुझे लग रहा है कि टीम में टैलेंट है ऑलरेडी, ठीक है, और हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मीडिया में आके कहें कोच कि मैं टीम में आ गया तो जो राइट हैंड थे वो लेफ्ट हैंड हो गए, लेफ्ट हैंड हो गए राइट हैंड. क्या है यार ये, ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए. अच्छा नहीं यार, थोड़ा जो आप कहते हैं ना मुझे ये नहीं अच्छा लगता, जिगरा, थोड़ा तगड़ा, थोड़ा घंटा, मैं कहती हूँ क्या ये सारी चीजें में नहीं अच्छी लगती. लेकिन यही टीम में चाहिए क्योंकि दे कैन बॉल एट 150, ठीक है, दे डोंट नो हाउ. अच्छा, मैं आपको उसका काउंटर आर्गुमेंट देता हूं, थोड़ा छोटा सा. लास्ट ईयर एशेस थी तो जोफ्रा आर्चर ने 197 माइल से बॉल की थी. आई थिंक 97 और कर ले, मेरे ख्याल कितने बनते हैं, 150 के ऊपर ही बनते हैं. तो स्टीव स्मिथ की कोनी में बॉल लगी थी और स्टीव स्मिथ इंजर हो गए थे. उसके बाद तो स्टीव स्मिथ काफी देर वो उनका ट्रीटमेंट चलता रहा, फिर वो खेले. उन्होंने थोड़ी उसी ओवर एक और बॉल की, उनके हेलमेट पे बॉल लगा और कंकशन हो गया. स्टीव स्मिथ बाहर चले गए और इस बड़ा मिडल ऑफ द स्पेल ही वाज बॉलिंग 150 अबव. आई एम अ बिग आर्चर फैन. अगले टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ नहीं खेले, इंजरी से. स्टीव स्मिथ से जब वापस आया तो स्टीव स्मिथ ने पूछा कि जोफ्रा आर्चर ने आपको इंजर किया है, अरे वो तो स्टीव स्मिथ ने कहा डजंट मैटर, उसने मुझे आउट तो नहीं किया. यही मेरा पॉइंट है कि 150 पे बॉलिंग करना नो डाउट अच्छी बात है. ये बाउंसरों मार दो, कस्तियों में मार दो, 150 पहले से बॉलिंग करा सकते हैं, आउट नहीं कर रहे, आउट कराना है यार. आउट करने वाले बॉलर चाहिए, चाहे वो 130 भी आउट कर दे, मुझे आउट करने वाले बॉलर चाहिए. मुझे लगता है शोएब अख्तर साहब की जो मेंटालिटी है ना,
وہ شاید پاکستان ٹیم میں اتنا سوٹ نہیں کر پائے گی. اور آپ نے جہاں تک بات کی نا مصباح الحق کی, ایک میں چھوٹی سی بات کر دوں کہ مصباح الحق صاحب نے کبھی میچ اب سے آئے تو ہینڈ لیفٹ ہو گئے, لیفٹ ہینڈ. یہ تھوڑا سا آپ مصباح کو کریڈٹ دیں کہ جتنا میڈیا ان سے پیار کرتا ہے نا شاید کسی اور سے کرتا ہے, جتنا میڈیا ان کو کرٹیسائز کرتا ہے نا اتنا کسی کو نہیں کرتا. یہ آپ ہاں ہاں مطلب لوگ سرفراز کی بات کرتے ہیں. سرفراز کو اب میں سوچتا ہوں کبھی بات تو میں کہتا ہوں سرفراز کو تو بڑا پیار کیا ہے میڈیا نے کمپیئر ٹو مصباح الحق کے ساتھ. تو پلیز گیو دی کریڈٹ ٹو کہ ہی ہینڈلز اٹ ویری ویل. کہ مطلب ٹھیک ہے وہ سارکاسٹک ہو جاتا ہے. ایز اے پلیئر وہ کیا سین تھا آپ کو یاد ہی ہوگا. ایز اے پلیئر سے زیادہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا, اور یہی ہے. لیکن وہ نہیں کر سکے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ہی ایکچولی فیلڈ ٹو ڈو دی ڈوئل رولز, اور ہی ہیز ٹو ریلنکوش ون رول. اور دیکھتے ہیں اب, بس دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے ہوتا ہے. زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ پی سی بی کہتے ہیں آپ ریزائن کر دیں, اور وہ بندہ ریزائن کرتا ہے. پھر محمد حفیظ کے ساتھ ایسی ورزش بتانی دی تھی انہوں نے ورلڈ کپ کے بعد 2020 آپ ریزائن کر دیں, ریزائن کر دیا جی. لیکن آبویسلی اس کا مقصد پیچھے نکالنا ہی ہوتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ مصباح الحق نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے, اور نئے سلیکٹر کون آتے ہیں. پاکستان ٹیم کی فائدہ مند ہوگا کیونکہ کرنٹ اسٹیٹ میں we are not going anywhere. We have the players, انہوں نے سلیکٹ اچھے کیے ہیں پلیئرس کو, لیکن کوئی ایگزیکیوشن نہیں ہو رہی. میں آپ کی باتوں سے اگری کرتا ہوں. بس میں ایک چھوٹی چھوٹی بات کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ڈریسنگ روم میں وقار یونس صاحب ہیں, 300 پلس ٹیسٹ وکٹس آئی گیس. مشتاق احمد ہیں ٹیسٹ لیجنڈ, یونس خان ہے ٹیسٹ لیجنڈ, مصباح الحق ہے another successful ٹیسٹ کیپٹن. آئی تھنک یہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ کچھ کہتے ہیں ایک انگریزی محاورہ بھی ہے کہ ٹو منی شیف اسپوائل دی رات, یا اس طرح سے کچھ ہے. آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہو گیا یہ. We need to pull back a few players and put them into our domestic cricket and our A teams and our under-19 teams, and just put one personality جو کہ تھوڑا پیچھے رہے, اور کیپٹن کو let captain be the driving seat. ٹھیک کہہ رہے ہو. تو یہ سارا کیونکہ اب کیپٹن کے اوپر تھوڑی رسپانسبلٹی آئے گی. ینگ کیپٹن ہے ہمارا بابر اعظم, اور اس کو تھوڑا اون اپ کرنا چاہیے, اسپیشلی ود دی ٹی20 ورلڈ کپ. ایگزیکٹلی کیپٹن کیسے بابر بنے اعظم گا. کی تفصیلی بات کی تھی کپتانی کی, اگر آپ نے وہ مس کیے تو ڈو چیک اٹ آؤٹ, دیٹس ان پارٹ 2 آف دوسرا ویو پوڈکاسٹ 14. آڈینس سے ایک کوسچن ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وڈ شعیب اختر بی اے گڈ ہیڈ کوچ فار ہیڈ کوچ کی بات کر رہا ہوں, وڈ بی اے گڈ ہیڈ کوچ فار دی نیشنل ٹیم. میں اے ٹیم کی انڈر 19 نیشنل ٹیم کے ہیڈ کوچ ثابت ہوں گے. سلیکٹر کی بات چل رہی ہے, ایون اے سلیکٹر. تو میرا تو خیال ہے کہ کوچ تو مجھے لگتا ہے ڈیفینیٹلی ناٹ, سلیکٹر پہ پاسبل. تو میں آپ لوگ اپنی اوپینین دیں کہ آپ اگری کرتے ہیں کہ شعیب اختر گڈ, کہ میرے سے اگری کرتے ہیں. مجھے آئی تھنک کہ شعیب اختر از اے ویری پور چوائس. ٹھیک ہے جی, آپ بتا دینا سارے لوگ جس ساؤنڈ آف ان دا کامنٹ سیکشن ڈاؤن بلو کہ کسی آپ اگری کرتے ہیں شعیب اختر کے حوالے سے. لیکن مصباح الحق کے حوالے سے ہم دونوں اگریمنٹ ہیں کہ دس از انف اینڈ وی نیڈ ٹو ریلنکوش ون رول فرام ہم. تو اس کے ساتھ ہی دس واز پارٹ 3 آف دوسرا ویو پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ 14. کوانسیڈنٹلی 14 از سیم نمبر جو شعیب اختر کی جرسی پہ تھا, سو اس کو آپ عموماً کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں, لیکن ڈو کامنٹ ڈاؤن ان دس سیکشن بلو. اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں آ رہی ہیں چینل پہ, اور اس کے لیے جسٹ کیپ اے لک آؤٹ. اینڈ جو بات کی تھی ہم نے شروع میں ویڈیو کے, اس کو بھی دماغ میں رکھ کے پلیز سبسکرائب اور تھمز اپ ماریں. اور انشاءاللہ اگلی بار بات ہوگی, اس وقت تک ٹیک کیئر آف یورسیلف اینڈ السلام علیکم. اللہ حافظ. پلیز سبسکرائب, پلیز سبسکرائب.